على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا۔ یہ سورہ کاف ہے اور مکی صورت ہے اور 110 آیات اور 12 رکوع پر مشتمل ہے۔ نزول کے اعتبار سے 69 ہے۔ موجودہ ترتیب میں قرآن کریم کی 18ویں صورت ہے۔ یہ صورت قرآن کریم کے عجائب علوم میں سے ہے۔ جیسے گزشتہ صورت بنی اسرائیل کے اندر ایک سوال گزرا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اس طرح ایک سوال ان کا اصحاب کہف کے بارے میں بھی تھا، اور ایک سوال ان کا حضرت موسیٰ کا سفر خضر کے بارے میں بھی تھا، اور ایک سوال ان کا ذوالقرنین کے بارے میں بھی تھا۔ ان 4 سوالات کے علاوہ 5واں سوال حضرت یوسف اور ان کے خاندان کے بارے میں تھا کہ یہ شام کے لوگ مصر کیسے پہنچے۔ ان کے صحائف اس سے خاموش تھے۔ قرآن کریم نے ایک خاص انداز سے اس کے جوابات بالتفصیل دے دیے۔ حدیث میں کہ جو سورہ کہف پڑھے اللہ اس کو فتنوں سے بچائے گا۔ بعض روایت میں کہ اول و آخر پڑھے تب بھی کافی ہے۔ خاص کر قرب قیامت میں جو بڑا فتنہ دجال کا ہوگا، جو لوگوں کے عقائد و اعمال سب برباد کرے گا، اس سے بھی حفاظت سورہ کہف میں ہے۔ علماء دین کہتے ہیں کہ جمعے کے دن قبل الجمعہ پڑھنا زیادہ اکثیر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اخیر میں الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، تو اس صورت میں بھی ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ سورہ بنی اسرائیل تسبیح سے شروع تھے، سبحان الذی اسری، جو تمام قبائح اور عیوب جل وعلا سے نفی کرتے ہیں، اور یہ الحمد سے شروع ہے کیونکہ یہ محامد کا اثبات ہے، حسب شان الہی مفاخر اور عزائم کا اثبات ہے۔ اس قسم کے بہت ہی ربوط واضح ہے۔ گویا سورہ بنی اسرائیل معجزات پر مشتمل تھی، تو سورۃ کہف ولایات اور کرامات پر مشتمل ہے۔ انبیاء کے معجزات برحق ہے، مگر وہ داعی اللہ ہے اور وہ اللہ ہی کی عظمت الوہیت بیان کرتے ہیں۔ اولیاء کی کرامات برحق ہے، حیّن اور میتن، لیکن وہ متصرف نہیں، غیب دان نہیں، مشکل کشا نہیں، بلکہ اکثر اوقات خود پریشان ہے۔ جیسے حضرت اصحاب کہف دقیانوس بادشاہ کے ہاتھ سے پریشان ہوئے تھے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے اتاری اپنے بندے پر کتاب۔ وہاں بھی تھا اسرا بعبدہ، اور یہاں پر بھی فرمایا انزل علی عبدہ، ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں چھوڑا اس میں کوئی کجی، کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ قیما لینذر باسا شدیدا من لدن، سیدھی کتاب ہے تاکہ ڈرا دے عذاب سے جو قیامت سے پہلے ہیں، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، جو عمل کرتے ہیں بہترین ان کے لیے اجر بھی عمدہ ہے، ماکثین فیہ ابدا، ہمیشہ اس اجر و ثواب میں رہیں گے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ کی بھی اولاد ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ایک خراب عقیدہ ان کا یہ بنا تھا۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کو اس کا کچھ علم، ولا لآبائہم، نہ ان کے بڑوں کو،
کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، ایک بڑی بات ہے جو نکلتی ہے ان کے منہ سے. ان یقولون الا کذبا، نہیں کہتے مگر نرا جھوٹ. فلعلک باخع نفسک، پس کہیں آپ قربان نہ کرے اپنے آپ کو علی آثارہم، ان کے پیچھے. ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر ایمان نہیں لاتے اس کلام پر. اسفا یہ مفعول لہو ہے. فلعلک باخع نفسک اسفا، آپ جان نہ قربان کرے افسوس کرتے ہوئے، کیونکہ مفعول لہو کے معنی ہے کہ ما یقع فعل الفاعل لاجلہ. تو یہ اسف اور غم کس وجہ سے ہے؟ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، کہ یہ لوگ اتنے واضح قرآن پر ایمان نہیں لاتے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے بنایا جو کچھ زمین پر ہے خوبصورتی اس کے لیے. لنبلوہم، تاکہ آزمائیں ان کو. ایہم احسن عملا، کہ کون ہے بہترین عمل والا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم بنانے والے ہیں جو کچھ زمین پر ہے چٹیل میدان. کچھ بھی نہیں ہوگا، ان قریب ساری زمین تباہ و برباد ہوگی. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ اصحاب کہف اور رقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری آیتوں کے سامنے عجائب تھے. یہ اصحاب کہف اور اصحاب الرقیم کہتے ہیں کہ اصحاب کہف تو یہی ہے جو ادھر مذکور ہے، اور اصحاب الرقیم وہ ہے کہ جو 3 آدمی پہاڑ کے اندر پناہ لے گئے تھے اور بارش کی وجہ سے ان کے اوپر ایک چٹان اتر آیا، اور پھر ہر ایک نے اپنے نیک عمل کے وسیلے سے دعا کی اور اللہ نے نجات دی. امام بخاری کا خیال یہ ہے کہ اصحاب الکہف وہ ہے اور یہ اصحاب الرقیم ہے. شانور شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اشیاء کوچک کے اندر ایسی جگہ دیکھی گئی ہے جن کے بارے میں اصحاب کہف کے مواطن کا اندیا ہے. ہم اردن گئے تھے تو اردن میں ایک حصہ ہے جس میں اصحاب کہف کی نشانیاں ہیں. ایک غار ہے، اس غار میں تمام اصحاب کہف ان کے کتے تک کی ہڈیاں موجود ہیں، اور اس کے نیچے ایک بستی ہے، اس کا نام ہے الرقیم. اور یہ مسجد جو اصحاب کہف کی تھی بیت المقدس کی طرف قبلہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے اور آپ کو اللہ نے فتوحات دی تو صحابہ کے مشورے سے اس مسجد کو برقرار رکھا، البتہ اس کے اوپر ایک اور بنا دی اور اس کا قبلہ کعبہ کی طرف ہوا، اور اس کے بالکل سیدھ میں وہ ڈیڈ سی ہے، البحر المیت، اور اس کے سامنے القدس ہے. اس سائڈ پر اردن کا سفارت خانہ ہے اور اس سائڈ پر اسرائیل کا سفارت خانہ ہے. درمیان میں ڈیڈ سی کے اوپر ایک پل ہے. اور بیت المقدس کی جو روشنیاں ہیں رات کے وقت اردن سے نظر آتی ہیں. اردن والوں نے کہا ہماری عورتیں وہاں ہیں، ان کی عورتیں یہاں ہیں، لیکن اکثر حالات کشیدہ ہوتے ہیں تو آنا جانا نہیں ہوتا. ہمارے سلسلے میں اردن کے سفیر نے اسرائیلی سفیر کو کہا کہ میری ضمانت پر ان 4-5 بزرگوں کو القدس دیکھنے دیں، اور یہ سرکاری گاڑی میں ہوں گے، نیچے اتریں گے نہیں، اور گاڑی کے اندر ہی ہم ان کو تمام مضافات اور متعلقات دکھائیں گے. اسرائیل نے کہا کہ یہ کام اس طرح نہیں ہوگا، یہ 10 آدمی ہوں گے
اور 1 مہینے بعد آئیں گے، اور 3 مہینے یہاں رہنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن یہ فلسطین کے ویزے پہ نہ آئے، وہ کمزور اور ضعیف ہے، ہمارے ویزے پر آئے، اور ہمارے پاسداران ساتھ ہوں گے، اور ان کو کوئی رکاوٹ ہم نہیں ڈالیں گے، ان کے اسلام اور مذہب کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق یہ آئے جائے۔ چنانچہ باوجود بسیار کوششوں کے ممکن نہ ہوا کہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ البتہ 1 مہینے پورا ہونے پر باقاعدہ وہاں سے فون آیا، خط آیا کہ آپ کے ساتھ 10 آدمیوں کے ویزے بیت المقدس کے لیے الاؤ ہے، آپ جب چاہے آ سکتے ہیں۔ لیکن اتفاق سے ان دنوں میں حالات بہت سنگین تھے تو مناسب نہیں سمجھا گیا۔ وہ اسرائیل اتنے تیز و طرار ہے کہ فلسطینی سفیر نے ان کو کہا 4-5 فقیر ہیں راستے سے گزرتے ہوئے آئے دیکھنے دیں۔ انہوں نے کہا آپ بہت سادہ ہیں، میرا نام لیا کہ یہ طالبان کے استاذوں کے استاذ ہیں، یہ ادھر سے ہی موبائل پہ کہہ دے گا کہ میں پہنچا ہوں تم آؤ، اور پھر کسی کا باپ طالبان کو روک لے گا۔ تو مجھے اردن کے سفیر نے کہا دیکھو خدا نے ہیبت کتنی ڈالی۔ وہاں ایک بات بڑی حیران کن یہ دیکھی کہ اسرائیلی نوجوانوں نے جامعہ ازہر سے ڈگریاں کی ہے، قرآن و سنت میں، فقہ میں، تاریخ میں، اور انہوں نے شکل و صورت بھی بالکل علماء و طلباء والی بنائی ہے، یعنی سر پر پگڑیاں ہیں یا سفید ٹوپیاں ہیں، خوبصورت کرتے شلوار ہے، اور وہ کلام بالکل مسلمانوں کی طرح انشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ، لیکن ہے پکے یہودی۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اصل میں یہ بات کرنی ہوتی ہے کہ القدس سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں، یہ صرف شر کے لیے کہتے کہ ہمارا ہے۔ آپ کے پیغمبر نے تو یہاں سے منہ موڑ لیا، قبلہ اس طرف نماز پڑھنا حرام ناجائز ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی دل ربائی کے لیے کچھ خیالات جمع کیے، اس وقت کے مناسب ان سے اچھی کلام و بات چیت ہو گئی۔ تو ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری آیات کے سامنے عجائب ہے؟ وہ ان سے زیادہ عجوبہ تو پیغمبر مرسل کا مبعوث ہونا ہے، اور 13 سال مکہ میں شدائد سہنا ہے، تن و تنہا ابو بکر کے ہمراہ ہجرت کرنا ہے، کتنے دن غار ثور میں رہنا ہے، اور بخیر و عافیت مدینہ پہنچنا ہے، چند افراد بے یار و مددگار قوت اور اسلامی توانائی حاصل کر کے بدر و احد خندق میں کس کے پٹائی لگانے والے ہیں، اور حدیبیہ بھی مسلمانوں کے حق میں صلح اور فتح تھا۔ یہی حال غزوہ خیبر، حنین، تبوک و فتح مکہ کا ہے۔ بعد میں تواریخ سے اور تفاسیر سے پتہ چلا کہ دنیا میں ایسے بہت سارے ملک ہیں، اور ان میں اصحاب کہف اور اصحاب الرقیم وہ سب موجود ہیں۔ یہ بات مفسرین یا مورخین سے حل نہ ہو سکی کہ واقعہ تو ایک پیش آیا ہے، اور اس سے تو لگتا ہے کہ متعدد واقعات ہیں، کیونکہ روم کے اندر بالکل ایک پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ میں اصحاب کہف اور اصحاب الرقیم کے قطبے لگے ہوئے ہیں، اور ان کے دہلیز پر کتا بیٹھا ہوا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ۔ اور اس زمانے کے بادشاہ نے جو ان کی یاد میں مسجد بنائی، وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، وہ موجود ہے۔
دنیا کے اندر کئی جگہ ایسی دیکھی گئی کہ جس کو دیکھنے کے بعد یقیناً اسی کا خیال آتا ہے کہ یہی مراد ہے، لیکن یہ اردن کا جو حصہ ہے یہ اس لیے یقینی ہے کہ یہاں پر بستی کا نام رقیم ہے، اور یہاں پر وہ مساجد موجود ہے جو القدس کی طرف ان کا قبلہ ہے، اور مسلمانوں نے وہاں آ کر کے اس پر اطمینان کیا ہے۔ حضرت اقدس امام الاسر مولانا انور شاہ صاحب، جو اللہ تعالیٰ نے علوم اسلام اور پوری تاریخ عالم کا احفظ و اتقن بنایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اشیاء کوچک کے اندر کوئی جگہ ہے وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب پناہ مانگی یعنی پناہ اختیار کی چند نوجوانوں نے غار میں، فقالو کہنے لگے ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے پروردگار دے ہم کو اپنے پاس سے رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور آسان کر دے ہمارے لیے اس معاملے میں ہدایت ڈال کر۔ اصل میں بادشاہ کا نام تھا دقیانوس، اور وہ لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور کرتا تھا۔ تقریباً پوری آبادی اور شہر اس کو الہ مان چکے تھے۔ پتہ چلا کہ یہ چند نوجوان ہیں جو عمائد سلطنت یا مشہور مشائخ اور اصحاب ثروت کے بیٹے ہیں، اور یہ عقید توحید میں راسخ ہے۔ ان کو بلایا اور دربار میں بھی انہوں نے نعرہ مستانہ نعرہ توحید بلند کیا۔ بادشاہ دقیانوس کو یا تو ان کی جوانی پر یا بوجہ عمائد سلطنت کے آل و اولاد ہونے کے یا اور قرینہ مصلحت کے تحت اس وقت ان کو موقع دے دیا گیا کہ سوچ کے آ جاؤ۔ یہ لوگ جب باہر نکلے تو آپس میں کہا کہ یہ بادشاہ تو ہمیں نہیں چھوڑے گا، تو ایک غار کی طرف ان کا جانا ہوا اور وہاں انہوں نے دعائیں مانگی۔ بقدرت الہی وہاں ان کو ایک نیند قسم کی سلا دی گئی، اور وہ غار عجیب تھا، صبح و شام اس پر خاصی دھوپ پڑتی تھی، اور باہر سے چھوٹا منہ تھا اندر پورا صحن تھا، اور یہ وہیں سو گئے۔ ان کا ایک پالتو کتا تھا، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہولی ہے، تو وہ دہلیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اس کو بھی نیند آ گئی۔ 309 سال کے بعد یہ جاگے، بھوک لگ گئی تھی تو کہا بھئی یہ سکہ لے لو، بازار میں کسی اچھے دکاندار سے کھانا لے آنا۔ جب بازار میں انہوں نے وہ سکہ دکھایا، پتہ چلا کہ یہ دقیانوس کے زمانے کا سکہ دکھا رہے ہیں، 300 سال پہلے کا۔ شور مچ گیا بازار میں۔ جس وقت یہ لوگ دقیانوس کے زمانے میں غار میں پناہ لے گئے تھے تو انہوں نے ایک تختی پر ان کا نام لکھ کر کے خزانے میں لٹکایا اور ایک غار کے منہ پہ رکھا، تو لوگوں کو من جملہ واقعات ان کے اور احوال معلوم تھے۔ لیکن اب زمانہ دقیانوس کا ختم ہو چکا تھا اور بیدروس کا زمانہ تھا، بادشاہ تھا بیدروس۔ وہ اعلیٰ درجے کا مسلمان تھا، عمدہ قسم کا موحد تھا، باس بعد الموت پر یقین رکھتا تھا، غالباً ملتی مسیحی کا پابند تھا۔ ان کو جب پتہ چل گیا تو ان کا لوگوں کے ساتھ اختلاف تھا کہ مرنے کے بعد جینا ہے یا نہیں۔ 309 سال بعد جب یہ اٹھ کے آ گئے تو اس عقیدے کو خاصی پذیرائی مل گئی کہ اگر اللہ غار کے بیخ میں چند نیک لوگوں کو 309 سال تک سلا سکتا ہے تو ہزاروں سال بعد بھی یہی جسد و جسم دوبارہ روح کے ساتھ میدان حشر میں آ سکتے ہیں۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، بس مار دیے ہم نے ان کے کانوں پر غار کے اندر چند سال کی گنتی۔ چند سال کیا ہے، 309 سال ہے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے جگایا ان کو، لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کرے،
ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، کہ دو گروہوں میں سے کون سا زیادہ یاد رکھتا ہے ان کے گزارے ہوئے وقت کو. تو جو فرقہ باس بعد الموت کا قائل تھا ان کا عقیدہ پختہ معلوم ہوا. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اب ہم بیان کرتے ہیں آپ کو ان کا واقعہ صحیح طرح. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے رب پر. وزدناہم ہدا، ہم نے اور بڑھائی ان کی ہدایت. وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ربط ڈالا یعنی پیوند ڈالا ان کے دلوں پر، رحمت رکھ دی ان کے دلوں پر. اذ قاموا فقالوا، جب کھڑے ہوئے دربار میں اور کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، رب ہمارے رب آسمان و زمین کے ہیں. لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا اور معبود. لقد قلنا اذا شططا، اس وقت تو ہم کہہ دیں گے غلط بات. اللہ کے ہوتے ہوئے کسی کو معبود سمجھا جا سکتا ہے، کسی سے امداد مانگی جا سکتی ہے. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہمارے لوگ کیوں نہیں لاتے ہیں، یہ ہمارے لوگ جو بنا چکے ہیں اللہ کے سوا اور معبود. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں پیش کرتے ہیں اپنے اس غلط نظریے پر دلیل. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون زیادہ ظالم ہوگا اس سے جو گڑے اللہ پر جھوٹ. اشارہ کیا کہ یہ دقیانوس کی بات ہے، سب جھوٹ ہے. دقیانوس اور اس کے دربار کے افسران کو ان نوجوانوں کی جوانی پر، یا یہ کہ عمائد سلطنت کے لوگ تھے، کچھ رحم آیا یا مصلحت سمجھی کہ ان کو مہلت دی جائے. وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب کہ تم لوگ دقیانوسیوں کو چھوڑ چکے ہو. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جن کو وہ پوچھتے اللہ کے سوا. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، پس پناہ لو غار میں. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، کھول دے گا تمہارے لیے رب رحمت سے. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تیار کر دے گا تمہارے لیے تمہارے کاموں میں آسانیاں ڈال کر یا فائدہ ڈال کر. مرفق. چنانچہ یہ لوگ اس پر راضی ہوئے کہ جس غار میں ہم آئے ہیں وہ یہی رہیں گے، دوبارہ نہ شہر جائیں گے جہاں دقیانوس پکڑ کے لے جائے اور شرک پر مجبور کرے. اب وہ غار کس ہیئت میں تھا؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اور آپ دیکھیں گے سورج کو جب یہ نکل آتا ہے تو ہٹ کے چلتا ہے ان کے غار سے. ذات الیمین، دائیں طرف. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب ڈوبتا ہے تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، کتراتا ہے ان سے بائیں طرف. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ غار کے کھلے صحن میں ہیں. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ خدا کی آیتیں ہیں. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو بہکا دے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، پس ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے دوست، راستہ بتانے والا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، آپ گمان کریں گے کہ یہ جاگ رہے ہیں. وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے ہیں. ایسے عجیب انداز سے لیٹے ہوئے تھے کہ ان کی آنکھیں کھلی تھی. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم کروٹ دیتے ان کو دائیں اور بائیں، جیسے نیند میں آدمی کروٹ لیتا ہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا بازو پھیلایا ہوا ہے چوکھٹ پر. انہوں نے ایک کتا پالا تھا کہ ان کے مویشیوں کے لیے حراست کے لیے.
شکار کے لیے کتا پالنا جائز ہے۔ کتے میں ایک صفت ہے کہ مالک سے بہت محبت کرتا ہے۔ بلی گھر سے محبت کرتی ہے، مالک کو نہیں پہچانتی۔ علماء نے اس کا نام بھی لکھا ہے، کتمیر نام تھا اس کا۔ اور جیسے مالکان اندر ہوتے ہیں تو راستے میں کتا بیٹھا رہتا ہے نگرانی کے لیے، وہ بھی دہلیز پر بیٹھا ہوا تھا۔ شیخ سعدی نے اس لیے کہا کہ سگے اصحاب کا فروز چند پے نیکان گرفت مردم شد۔ اصحاب کاف کا کتا چند دن نیک لوگوں میں رہا، قیامت کے دن انسانی شکل میں جنت جائے گا۔ اور پسر نوح بابدا میں نشست، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان برو کا ہم نشین ہوا، خاندانی نبوتش گم شد، خاندان نبوت سے نکال دیا گیا۔ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ صحبتی بد سے ہمیشہ باغ تو، ورنہ بن جائے گا کالا ناگ تو۔ اور صحبتی صالح تو رہا صالح کند، اور صحبتی تالے تو رہا تالے کند۔ صحبت بہت بڑی دولت، صحابہ کی نسبت اس صحبت سے۔ اللہ اللہ، گلے خوشبوئی در حمام روزی ہے، رسی دست دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ از بوئی دنا بیزے تو مستم۔ تو کیا کہا اس نے کہا کہ میں تو وہی مشک و عنبر ہی ہوں، خاک ہوں، مٹی ہوں۔ بگفتہ من گلی نا چیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم، جمال ہم نشی در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ فرمایا کہ میں تو وہی کیچڑ اور مٹی ہوں، لیکن چند دن حسیناؤں کے ساتھ مشک و عنبر کے ساتھ رہا ہوں، اب جہاں میں جاتا ہوں مجھ سے مشک و عنبر کی خوشبو مہکتی۔ لو اطلعت علیہم، اگر آپ جھانک کے دیکھیں ان اصحاب کہف کو جو اندر پڑے ہوئے، لولیت منہم فرارا، مڑ جاؤ گے ان سے بھاگتے ہوئے، ولملیت منہم رعبا، اور بر جاؤ گے ان کے روب سے۔ اللہ نے ان کو ایسے ہدایت دی تھی، کوئی ٹھیک جیسے دیکھا بھاگنا شروع کر دیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہتے اسلامی لشکر وہاں پہنچا تھا، معاویہ کی خواہش تھی کہ اندر جا کے معلومات کرے۔ عبداللہ ابن عباس نے منع کیا کہ صحیح نہیں ہے، لیکن معاویہ نے نہیں مانا۔ جب ایک وفد کو اندر بھیجا تو ایسا جھونکا آیا کہ وہ وفد واپس نہیں آیا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اس طرح اٹھایا ہم نے ان کو کہ پوچھے ایک دوسرے سے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ایک نے ان میں، کم لبثتم، یہ رکھ سورہ وقت ہے، کتنا وقت ہو گیا؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کہنے لگے دن یا آدھا دن ہو گیا ہوگا۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ مردے دنیا کے احوال نہیں جانتے، غلط باتیں نہ کیا کرو۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ،
پھر کہا رب تمہارے خوب جانتے ہیں جتنا تم دکم بورقکم ہذہ الی المدینہ، بھیج دو ایک کو تم میں سے یہ سکہ دے کر شہر، ورق چاندی کا ایک قسم کا پتہ تھا، کہ یہ لے کے جاؤ، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دیکھ لے جو زیادہ پاک صاف کھانا ہو، کہیں کپورے نہ لے کے آئے جانوروں کے، کہیں جھینگا نہ لائے، پھلوں کی جگہ سٹرابیری نہ لائے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، لے آئے ایک خوراک تم کو اس میں سے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی سے باتیں کریں، نرم خور ہے، کیونکہ ہم تو بھاگے ہوئے بادشاہوں سے، سب ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ اسی خیال میں ہے کہ دقیانوس کا دور ہے۔ علماء دین کہتے ہیں کہ الفاظ اور حروف اور کلمات کے اعتبار سے قرآن کریم یہاں نصف ہو گیا، وَلْيَتَلَطَّفْ پر پورا نصف آگے نصف آگے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور پتہ نہ چلے تمہارے بارے میں کسی کو، یعنی کھانے کے حاجت ہونا یہ کرامات و ولایات کے خلاف نہیں ہے، بھوک اور پیاس لگنا تقاضا بشریہ ہے، انبیاء اور اولیاء کو بھی پیش آتا ہے۔ کھانے کا انتظام کرنا ہو تو آدمی کچھ خرچ بھی پاس رکھے، جہاں تک ہو سکے تو آدمی کھانا اچھا صاف ستھرا۔ ہم نے استاد محترم مفتی ولی حسن سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا جن کی ظاہری علامات دین کے قریب ہو وہ اچھا آدمی، انہم یظہروا علیکم، اگر یہ لوگ غالب آئے تم پر، یرجموکم، سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا لٹا دیں گے تم کو اپنی غلط ملت میں، یعنی وہ دقیانوسیوں کے یہی خیالات ہیں، وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور ہرگز کامیاب نہیں ہو سکو گے اس وقت بالکل، وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اس طرح ہم نے اطلاع دی ان کے بارے میں، لِيَعْلَمُوا، تاکہ جان لے، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ وعدہ اللہ کا پکا ہے، کہ مرنے کے بعد زندگی برحق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب یہ اختلاف کرنے لگے باہم کام میں، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، کہنے لگے بناؤ ان کی جگہ پر ایک عمارت، جیسے اس زمانے کے بدعتی کہتے ہیں ربهم اعلم بهم، اللہ ان کے جانتے تھے، قال الذین غلبوا علی امرہم، کہا ان لوگوں نے جو اس معاملے میں غالب تھے، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ان کے قریب میں ان کی یاد میں مسجد بنائیں گے، جیسے ہم حضرت اقدس فقیہ امت محمود الملت والدین مولانا مفتی محمود کی یاد و ثواب میں نوری آباد میں مسجد بنا رہا ہے۔ یہ دستور ہے کہ صالحین کی یاد میں آنے والے لوگ مختلف دینی یادگاریں قائم کرتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ دینی رشتہ و تعلق استوار رکھتے ہیں۔ علماء دین نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ قبروں پر تو کوئی تعمیر کرنا یا قبر پختہ بنانا یا اس پر چھت ڈالنا مناسب نہیں ہے، سخت الفاظ آئے ہیں، البتہ ان کے قریب میں ان کی یاد کے لیے کوئی دینی مدرسہ یا مسجد کا قیام کہ اس کا ثواب ان کو ملے، یہ درست اور صحیح ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑے حسنات میں سے مسجد بنانا ہے،
قیامت تک جو امت برقرار رہے گی یہ مساجد کے بنا و تعمیر سے رہے گی۔ مدرسہ بھی مساجد کے مسالے میں ہے، اس لیے مسجد کا پلاٹ مدرسے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور مدرسے کے پلاٹ میں مسجد بنانا درست اور صحیح ہے۔ ان دونوں کا تعلق آپس میں باپ بیٹے کی طرح ہے۔ جیسے میں اس مسجد میں امام آیا، جب مسجد توانا ہو گئی تو اس نے ادارہ قائم کیا، جب ادارہ موج میں آ گیا تو اس نے خوبصورت اور بڑی مسجد بنائی۔ باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے اسی طرح ہوتا ہے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ان قریب کہیں گے تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کہیں گے پانچ تھے وہ اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمًا بالغیب، بغیر دیکھے تیر مار رہے ہیں، رجمًا بالغیب بغیر دیکھے، یعنی بیکار باتیں کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور یہ کہیں گے سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ یہ رجمًا بالغیب کے علاوہ ذکر کیا۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے کہ اس سے پتہ چل جائے کہ سات تھے اور آٹھواں کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ فرمائیے میرے رب جانتے ہیں ان کی گنتی کو۔ ما يعلمهم الا قلیل، نہیں جانتے ان کو مگر تھوڑے۔ ان دو قول کے مقابلے میں تیسرا قول قلیل والوں کا ہے نا۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، مت باس کرے ان سے مگر باس سرسری۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، پوچھئے نہیں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں، کیونکہ ان کو معلومات نہیں ہے۔ کسی ایسے شخص سے ایسی باس کرنا جس کے معلومات نہ ہو، یقیناً علم کی اہانت ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، مت کہیے کسی چیز کے بارے میں کہ میں کل کر لوں گا یہ۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، یاد کرو رب کو جب بھولو۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہے کہ امید ہے کہ ہدایت دے مجھ کو میرا رب اس سے بھی زیادہ ہدایت۔ مطلب یہ ہے کہ جو کام مستقبل سے وابستہ ہے اور اس کا کرنا جائز ہے تو آپ کہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ توثیق الکلام ہے۔ مجتہدین میں یہ بحث ہوئی ہے کہ انشاءاللہ ما مذاق کو باطل تو نہیں کرتا۔ عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ کا اس میں بحث ہے۔ درست بات یہ ہے کہ یہ تبرک و تیمن کے لیے کہا جاتا ہے، حکم الہی ہے کہ آنے والے کاموں سے آپ اللہ کی مشیت وابستہ کریں۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر سے جو یہ سوالات ہوئے تھے خاص کر اصحاب کہف کے بارے میں، تو آپ نے کہا تھا کل بتاؤں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ اس پر کچھ دیر ہو گئی ہے اور آپ کو پریشانی پیش آئی، جس پر قرآن نے کہا کہیں اپنے آپ کو گھلا نہ دے اس غم میں۔ بعض اوقات ایک معلوم علم آگے پیچھے ہو جاتا ہے، بہت خفگان پیش آتا ہے۔ امام مسلم ایک حدیث کی تلاش میں اتنا ڈھونڈا کہ حدیث نہیں ملی اور امام مسلم کا انتقال ہو گیا۔ مجھے مولانا یوسف لدھیانوی نے کہا تھا کہ جو چیز آپ کو نہ ملے وہ مجھے ضرور بتاؤ، میں بتاؤں گا آپ کو۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ،
اور یہ ٹھہرے تھے اپنے غار میں 300 سنین 300 سال، وزدادو 9 اور بڑھ گئے 9 سال. کہتے ہیں شمسی اعتبار سے 300 تھے، قمری ہر سال میں 3 دن بڑھتے ہیں 3 سال، تو اس لیے شمسی اعتبار سے 300 سال تھے اور قمری اعتبار سے 309 سال. تو جہاد اور بھی ہے. مولانا شبیر احمد صاحب نے فوائد تفسیر میں اس جگہ لکھا ہے کہ ہمارے ہاں زیشوان نامی ایک جگہ ہے ہندوستان میں، وہاں ایک شخص ہے جس کی عمر 252 سال ہے اور 24ویں شادی حال ہی میں کی ہے اور اس کا ولیمہ بھی رچا لیا. 252 سال. سنڈاکئی بابا جی کی عمر 190 سال تھی، لس کم 200 کا. سندل بابا جی کی عمر بھی 150 کے قریب تھی. حدیث میں ہے کہ بہترین مومن ہے کہ عمر بھی زیادہ اور اعمال بھی اچھے. قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ فرمائیے اللہ جانتے ہیں جتنا وہ ٹھہرے تھے. لہو غیب السماوات والارض، اللہ ہی جانتے ہیں غیب آسمان و زمین کے. ابصر بھی، کیا خوب دیکھنے والے ہوں گے، واپس میں کیا سنیں گے. ما لہم من دونہ من ولی، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہ شریک کرتا ہے وہ اپنے فیصلے میں کسی کو. تفسیر البحر المحیط میں لکھا ہے ولا یشرک فی حکمہ اے فی علم غیبہ، اللہ تعالیٰ اپنے علوم غیبیہ میں کسی کو بھی شریک نہیں کراتا. اس سے مبتدئین کا وہ قول باطل ہوا جو کہتے ہیں کہ بے شک غیب تو اللہ کو ہے لیکن اللہ جس کو چاہے دے. جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو خدا نہیں بنا سکتا، الوہیت نہیں دے سکتا، اس طرح کسی کو علم غیب بھی نہیں دے سکتا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کتاب ربک، پڑھیے جو وحی کی جاتی ہے آپ کو رب کے کتاب میں سے. لا مبدل لکلماتہ، کوئی ٹالنے والا نہیں اس کے فیصلوں کو. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے علاوہ پناہ کی جگہ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جمائے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ہمراہ جو پکارتے ہیں رب کو صبح و شام. اللہ کے نیک بندے ہیں نا، صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھ کر خوش رہو. یریدون وجہہ، یہ چاہتے ہیں رضا الہی. ولا تعد عیناک عنہم، ہٹانا نہیں اپنی نظر مبارک ان سے، بس انہی کے رہو. ترید زینت الحیات الدنیا، یہی تو چاہتے ہیں دنیا کی زینت جو آپ کو ان سے ہٹا رہے. ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، آپ پرواہ نہ کرے ان کی جن کے دل ہم نے غافل کیے اپنی یاد سے. واتبع ہواہ، پیچھے پڑ گئے خواہشات کے. وکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. آیت کریمہ میں نیکان کی مجلس و صحبت کی تاکید و فضیلت ہے. حکیم الامت نے مسائل السلوک میں لکھا ہے کہ ترید زینت الحیات الدنیا سے پتہ چلتا ہے کہ غنی اور مالدار کی طرف توجہ بھی مذموم ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ فرمائیے حق تمہارے رب کے ہاں سے ہے. یہ قرآن حق ہے، یہ وحی حق ہے، یہ نبی برحق ہے، یہ بیان دو ٹوک ہے.
فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے نہ لائے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے تیار کیا ظالموں کے لیے جہنم، احاط بہم سرادقها، گھیر لیں گے ان کو اس کے پردے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر یہ پانی مانگے پانی دیا جائے گا مانند تلچھٹ کے، یشوی الوجوہ، جو بھون ڈالے گا چہروں کو، بئس الشراب، ناکارہ پینا ہے، وساعت مرتفقہ، کیا بدترین آرام گاہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے اجر ان لوگوں کا جو بہترین عمل کرتے ہیں۔ احسن عملا، احسن العلوم میں نمازیں پڑھتے ہیں، احسن العلوم میں علوم حاصل کرتے ہیں، احسن تفسیر پڑھ رہے ہیں، احسن انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا مستنیر ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ اولئک لہم جنات عدن، ان لوگوں کے لیے جنتیں ہیں ہمیشگی کی، تجری من تحتہم الانہار، بہے گی اس کے نیچے نہریں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، پہنائے جائیں گے ان کو کنگن سونے کے، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اور پہنیں گے لباس ہرا بھرا۔ دیکھو بدعتی کہتے ہری پگڑی ثابت ہو گئی، تو یہ کنگن بھی تم اپنے باپ کو پہنا دو نا، اور پھر یہ شراب جو ذکر ہو رہا ہے یہ بھی پینا شروع کر دو، تو یہ چیزیں چونکہ دنیا میں ناجائز ہے اس لیے وہاں جائز ہے۔ تو آیت دلالت حرام پر کر رہی نہ کہ حلت پر، کہ یہاں اس سے باز آ جاؤ۔ چنانچہ عقل مند علماء نے ان کو منع کیا کہ یہ ہری پگڑیاں وگڑیاں پھینک دو، یہ دجال کے سپاہیوں کی نشانی ہے۔ مشکات جلد ثانی صفحہ 474۔ من سندس، باریک ریشم کے، گرمی کے موسم میں بھائی جنید کہتے ہیں پگڑی کا پیچ نکلے، میں نے کہا یار پگڑی رہنے دو۔ وَإِسْتَبْرَقْ، اور دبیز ریشم جیسے سردی کے موسم میں، جیسے موسم ہوگا ایسا لباس ہوگا بابا۔ متقین فیہا علی الارائک، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے چپرکٹوں پہ، نعم الثواب، کیا بہترین بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور کیا اعلیٰ آرام گاہ ہے۔ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، بیان تو کریں ان کو مثال دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما جنتین، ہم نے دیے ان میں سے ایک کو دو باغ، من اعناب، انگور کے، وحففناہما بنخل، اور ان کا باڑ لگایا تھا کھجور، چاروں طرف کھجور، راستے بند، وجعلنا بینہما زرعا، اور درمیان میں کھیتی تھی، کریلا، تورئی، لوکی، بینگن، پودینہ، دھنیا۔ کلتا الجنتین، یہ دونوں باغ، آتت اکلہا، دینے لگے اپنے پھل۔ ایک باغ احسن المدارس ہے اور ایک باغ نوری آباد۔ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہو رہی تھی۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور چالو کیے ہم نے ان کے بیچ میں نہریں۔ درس شروع ہونے سے پہلے قاری محمد یوسف کا فون آیا کہ پانی آیا۔ درس شروع ہونے سے پہلے حافظ عبدالغفار نوری آباد سے 4 بوریاں خربوزے اور ٹماٹروں کے بھر کے لائے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس شخص کے اور بھی پھل پھول تھے۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، کہنے لگا اپنا ساتھی سے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور ان سے وہ باتیں کرتا تھا۔ محاورہ مانا کنورسیشن، گفتگو، خبر اترے۔
ان انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں اور زیادہ ہے میرے پاس نفری بھی، میرے پاس لوگ بھی بہت ہیں۔ ودخل جنتہ، یہ بات کرتے ہوئے باغ میں گیا، وہو ظالم لنفسی، وہ ظالم۔ قال ما ظن ان تبید ہذہ ابدا، کہنے لگا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ خراب ہوں گے میرے باغ کبھی بھی۔ ہر مالدار معتبر، ہر شیطان دماغ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ سب چیزیں ہوئی جائے کہ نستے نشی غریب بیا بیا ادری گئے، بیا بیا ادری گئے، موگے پکے نیغ نیغ کی گئی نہ آسان کرنا ہے۔ درس میں بیٹھنا بھی ایک نعمت ہے اللہ کی۔ اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ وہ باغ والا تبلیغی بھائی کو کہہ رہے ہیں، تبلیغی بھائی 6 نمبر سنانے گیا ہے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں لوٹا بھی گیا رب کے ہاں، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، میں ضرور پاؤں گا وہاں اس سے بھی بہتر پلٹنے کی جگہ۔ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، کہا اس کو ساتھی نے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، وہ بھی باتیں کر رہا تھا، أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، انکار کرنے لگے اس اللہ کا جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر ایک بوندے سے، ثم سواک رجلا، پھر بنا دیا آپ کو ادریس، جو ہر وقت اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، پھر سیدھا کر دیا آپ کو انسان، پھر بنا دیا آپ کو شادولہ۔ لیکنہ اللہ ربی، لیکن اللہ میرے رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، شریک نہیں ٹھہرا سکتا ہوں رب کے ساتھ کسی کو۔ یہ وہ بزرگ آدمی، وہ اللہ کی توحید و تفرید بیان کرنے والا۔ ولولا اذ دخلت جنتک، کیوں نہ ہوا جب باغ میں داخل ہو رہے تھے، قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لیتے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ کلمات جہاں داخل ہوتے وقت پڑھے جائے، وہ باغ، وہ سرزمین، وہ ڈیرا، وہ شیڈ، وہ عزت ہمیشہ قائم دائم رہی۔ امام مالک نے اپنے گھر پر ایک تختی لگائی تھی، اس پر لکھوایا تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور فرمایا میں اپنے گھر کو جنت کا باغ سمجھتا ہوں، دعا ہے کہ ہمیشہ قائم دائم رہے۔ عزیزم منصور نے اس قسم کی قیمتی تختیاں بنوائی اور لوگوں کو، دوستوں کو جگہ جگہ تھمائی، مگر کہاں ہے لوگوں میں قدر۔ ان ترنی، اگر آپ دیکھتے ہیں، انا اقل منک مالا وولدا، کہ میں کم ہوں تم سے مال و اولاد میں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، بس امید ہے کہ رب دے مجھ کو بہتر تیرے باغ میں سے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور بھیج دے اس پر بارش پتھروں کی، من السماء، آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، پس ہو جائے چٹیل میدان، او يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، یا ہو جائے اس کا پانی نیچے جا کر، فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، تو پھر نہیں نکال سکے گا اس کو۔ یا تو آفات ایسی آ جاتی ہے جیسے ابھی بتایا کہ وہاں ٹڈی دل کے لشکر اترے ہوئے، اور یا یہ کہ پانی ایسا نیچے چلا جاتا ہے کہ ٹیوب ویل، کنواں، نہر، چشمے سب سوکھ جاتے ہیں۔ وَأُحِیطَ بِثَمَرِهِ، اور گھیر لیے گئے اس کے پھل، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّیْہِ، ہو گیا مل رہا تھا دونوں ہتھیلیاں، عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِیہا، کتنا خرچہ کیا اس میں، وَهِیَ خَاوِیَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِہَا، باغ گرا پڑا تھا چھتوں کے بل، وَيَقُولُ، یہ ناشکرہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کے شرک نہ کرتا رب کے ساتھ بالکل۔ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بدعقیدگی سے بھی آفات آتی ہے۔ آیت دلالت کرتی ہے کہ توحید اور اتباع سنت میں خیر سگالی ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، نہ تھی اس کے پاس کوئی جماعت جو مدد کرے اللہ کے مقابلے میں،
وما کان منتصرا، نہ اپنے آپ کی مدد کر سکتا تھا. ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہیں پر زور سلطنت کا خدا کا برحق ثابت ہوا. وہ خیر ثوابا، وہ کیا بہترین ہے بدلہ دینے میں، وخیر عقبا، اور بہترین ہے انجام دینے میں. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بیان کرو ان کے اور مثال دنیا کی زندگی کی. کماء أنزلناه من السماء، جیسے پانی ہم اتارتے آسمانوں سے. فاختلط به نبات الارض، مل جاتے اس کے ساتھ ہرے زمین کے، سبز زمین کا. فاصبح حشیما، تو ہو جاتا ہے تر و تازہ. تزروہ الریاح، یا یہ کہ ہو جاتا ہے وہ ریزہ ریزہ، بس اڑا دیتی اس کو ہوا. دنیا کی فصل، دنیا کی کھیتی، دنیا کے باغ کتنے دن ہوتا ہے؟ چند دن کے بعد ختم. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت کامل رکھتے ہیں. المال والبنون، یہ مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے رونقیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک، لیکن باقی نیک اعمال بہتر ہے تیرے رب کے ہاں ثواباً بدلے میں. وخیر عملا، اور بہترین ہے امید میں. دنیا اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے. اللہ کی یاد اور اللہ کی یاد سے متعلق بیان، درس، نشست، برخاست، یہ سرمایہ ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن چلائیں گے پہاڑوں کو. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، آپ دیکھیں گے زمین کو کہ یہ کھلی پڑی ہے. وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم اکٹھے کریں گے ان کو. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، چھوڑیں گے نہیں ان میں ایک بھی. قیامت کے دن بڑے بڑے پہاڑ چل پڑے گے. توبہ. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، پیش ہوں گے رب کے حضور لائن میں، قطار میں. لقد جئتمونا، یقیناً تم آئے ہمارے پاس. کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم پیدا کر چکے تمہیں پہلی بار. بل زعمتم، بلکہ تمہیں گھمنڈ تھا. الن نجعل لکم موعدا، کہ نہیں ہوگا تم سے کوئی وعدہ دوبارہ اٹھانے کا. ووضع الکتاب، نام اعمال رکھ دیے جائیں گے. فتری المجرمین مشفقین، پس آپ دیکھیں گے مجرموں کو ڈرتے ہوئے. مما فیہ، جو اس اعمال کے نامے میں ہے. ویقولون، کہیں گے یا ویلتنا، اے افسوس. ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس صحیفے کو. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ تو چھوڑا ہے چھوٹا نہ بڑا. الا احصاہا، سب کو گن کے رکھا ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور پائیں گے جو انہوں نے اعمال کیے موجود. ولا یظلم ربک احدا، اور ظلم نہیں کرے گا تیرا رب کسی کے ساتھ. دنیا کے اندر اللہ بعض بشارات دکھاتے ہیں، اور ان بشارات کو جو ان کے ہم نوا ہم خیال ہوتے ہیں ان کے لیے اطمینان قلب اور باعث تسلی ہوتے ہیں. چنانچہ طالبان دور میں طالبان شمال کی طرف پیش قدمی کر چکے تھے، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ ان کے سارے راستے بند کر دیے گئے اور وہ دشمن کے نرغے میں آئے. اس دوران ایک طالب علم وہیں پر غم اور افسوس کی وجہ سے سو رہے، اور وہ خواب دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، حشر نشر ہے، لوگ پریشان ہیں، اور جن کے ہاتھوں میں کاغذ ہے نام اعمال کا وہ خوش ہے. میں نے پوچھا کیا نام کا؟ یہ مولانا مفتی ظفر علی خان تقسیم کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے دورہ حدیث پڑھا یا تفسیر پڑھی ہے. میں نے کہا میں نے تو 2 دفعہ دورہ تفسیر پڑھا ہے. کہ میں اس طرف آیا تو آپ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ تخت موجود ہے، منصور نے برقرار رکھا، اور کہا مجھے دیکھتے ہی کہا غلام رسول کو 2 پروانے دے دو. یہ 2 دفعہ شریک ہوا ہے. کہا جب میری نیند سے آنکھ کھل گئی تو ساتھیوں نے کہا جلدی کرو، دشمن میں اختلاف ہو گیا، ان کے بختربند ٹوٹ گئے، راستے کھل گئے، بھاگو.
کام نکل آیا وہاں سے. جب قندار آیا اور امیر المومنین کو خواب سنایا، مولانا محمد عمر نے کہا فوراً کراچی پہنچو. ایسا نہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، لوگ ٹٹھے مار رہے ہیں، اور آپ لوگ ایک وقت کی پابندی کر رہے ہیں. اس کے فوائد ہے، برکات ہے. وہ تخت یہاں پڑا ہوتا تھا برسا برسوں، بعد میں کو ٹوٹ گیا. برادر منصور نے اس کو دوبارہ زمین پر بھجوایا اور اس کی پوری مرمت کی، اور کبھی اس کی زیارت کے لیے جاؤ. وہاں بھی میری سیٹ اس کے اوپر اب بھی لگی ہوئی ہے. اور ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کا، بس سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہیں کیا، اور یہ ہے ہی جنی. کان من الجن. یہ اختلاف علماء میں بلا وجہ رہا ہے. اگر کیا ہے ذہن میں ہوتی اختلاف کی ضرورت ہی نہیں تھی. ففسق عن امر ربہ، بس نافرمان ہوا رب کے کہنے کا. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، آیا تم سمجھتے ہو شیطان کو اور اس کے بال بچوں کو کہ یہ تمہارے فائدہ مند ہے میرے علاوہ؟ وہم لکم عدو، اور یہی تمہارے دشمن ہیں. بئس للظالمین بدلا، کیا ناکارہ ہے ظالموں کا بدلہ. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے گواہ نہیں بنایا شیطانوں کو آسمان و زمین پیدا کرتے وقت، ولا خلق انفسہم، نہ ان کے بناتے وقت، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں نہیں ہوں بنانے والا گمراہ لوگوں کو دست و بازو. آیت میں اشارہ ہے کہ اپنے خادم اور نوکر اچھے عقیدے اور عمل والے کو رکھیں. بعض بزرگوں کے عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں، آدمی حیران رہ جاتا ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ، جس دن کہے گا نادو شرکائی الذین زعمتم، پکارو اپنے ان معبودوں کو جن کے بارے میں تمہیں گھمنڈ تھا. فدعوہم، یہ پکاریں گے انہیں. فلم یستجیبوا لہم، وہ جواب ہی نہیں دے سکیں گے ان کو. وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ڈال دیں گے ان کے درمیان رکاوٹ. موبق معنی ورأى المجرمون النار، دیکھ لیں گے جرائم پیشہ لوگ جہنم. فظنوا انہم مواقعوها، سوچ لیں گے کہ ہم تو گرنے والے ہیں. ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور نہیں پائیں گے ان سے کہیں سرکنے کی جگہ. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے بیان کیا ہے اس قرآن میں سب لوگوں کے لیے مثالیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور یہ انسان اکثر چیزوں میں ناحق حجت کرتا ہے. جانتا وانتا کچھ نہیں. اچھا جی وہ پھر کہاں چلا گیا؟ اچھا تو پھر آپ کہاں تھے؟ پر رہنے دے ٹٹو پٹو، فضول باتیں کرتے ہو. اچھا یہ مدرسہ ہم نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا. اچھا آپ جب آئے تھے بنا ہوا تھا نا؟ ہاں بہت بنا ہوا تھا، 7 منزل تھے اس کے. خوش وہی خوش غل خوری لگی آ جائے. اور نہیں منع کیا لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ہدایت آ گئی، اور معافی مانگ لے رب سے، مگر آ چکی ہے ان کی بھی عادت اگلوں کی، یا آئے ان پر عذاب سامنے. بس اگلوں کی بری عادت ہے اور عذاب کے پٹکار نے ان کو ایمان سے محروم کر دیا. اور ہم نہیں بھیجتے پیغمبروں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. اور لڑتے ہیں کافر لوگ ناحق تاکہ دبا دے اس طرح حق کو. اور انہوں نے سمجھے میرے آیات کو، اور جن سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی مذاق. یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کی وحی ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ، کون بڑا ظالم ہے، ممن ذکر بآیات ربہ، جس کو نصیحتیں کی جاتی ہے رب کی آیات سے. نصیحت وہ کارگر ہے جس میں قرآن کریم ہو، نصیحت وہ کارگر ہے جس میں حدیث و سنت ہو. فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پس منہ موڑا اس سے. وَنَسِیَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، بھول بیٹا جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے. إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ڈالے ان کے دلوں پر پردے.
ان یفقہوہ سمجھنے سے، وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں قوق ہے، وگنو کی ہوئی بچی دی، وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ اور اگر آپ دعوت بھی دے ہدایت کی، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ہرگز ہدایت پر نہیں آئیں گے کبھی بھی، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ اور تیرا پروردگار بخشنے والا رحم والا ہے، لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا اگر پکڑے ان کو ان کے کرتوت سے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ تو جلدی عذاب دے دیتا، لیکن اللہ اپنی شان کے مطابق حکمت متعالیہ سے پکڑ دکڑ کرتا ہے۔ بل لہم موعد بلکہ ان کے ساتھ وعدہ ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا ہرگز نہیں پائیں گے اس کے علاوہ کوئی اور پناہ کی جگہ، وتلک القری اہلکناہم لما ظلموا اور یہ بستیاں تھیں جن کو ہلاک کر چکے ہیں ہم ظلم کے مارے، وجعلنا لمہلکہم موعدا اور ہم نے بنایا ان کی ہلاکت کا بھی ایک وعدے کا دن، ایک موقع تھا ان سے طے شدہ۔ جس طرح انہوں نے اصحاب کہف کی سرگزشت پوچھی تھی اور روح کے بارے میں سوال کیا تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اس طرح انہوں نے ایک سوال موسیٰ و خضر کا کیا تھا اور ایک سوال آگے ذوالقرنین کا کیا اور بس صورت ختم ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ یاد رکھنے کا ہے جب فرمایا موسیٰ نے اپنے جوان سے، خادم سے، خادم جوان ہونا چاہیے، مستنڈا، ادھر جاؤ، دوڑو، جلدی کرو، بابا کو کون دوڑائے گا؟ ایک دفعہ میں نے جمعے میں واز کیا، جمعے کے بعد سارے بوڑھے آ گئے کہ ہماری نوکری ختم کرا رہا، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے جوان یوشع بن نون، لا ابرح میں چھوڑوں گا نہیں حتی ابلغ مجمع البحرین یہاں تک کہ پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے سنگم پر، او امضی حقبا یا رہوں صدیوں تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصل میں واعظ فرمایا، حضرت کلیم اللہ تھے، فصیح بلیغ۔ کسی نے پوچھا آپ سے بڑا عالم کوئی ہے؟ تو چونکہ ہر زمانے میں پیغمبر بڑا عالم ہوتا ہے، آپ نے ظاہر کو دیکھ کے جواب دیا، حق تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا اے موسیٰ، مجمع البحرین میں میرا ایک بندہ ہے، وہ کچھ چیزیں جانتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سمجھ گئے یہ تو پکڑ ہو گئی، تو آپ نے کہا پھر مجھے اس سے ملنا ہے۔ فلما بلغا جب آدمی سفر کرے تو پختہ سفر کرے، یہ نہیں کہ یہاں سے روانہ ہوئے حیدرآباد میں چھپ گیا۔ اور جب یہ دونوں روانہ ہوئے پہنچ گئے مجمع البحرین، دو دریاؤں کے سنگم پر، نسیا حوتہما تو بھول گئے اپنے پکے ہوئے مچھلی کو۔ سفر کے لیے ایک مچھلی خریدی تھی اور یا شکار کی تھی اور وہ پکا کے ٹفن میں ڈالی تھی۔ مچھلی میں یہ کمال ہے کہ وہ ٹھنڈی بھی کھائی جا سکتی ہے اور گرم بھی۔ مچھلی تمام بیماریوں کا علاج ہے بشرطے کہ خاندانی اور نسلی ہو، بنگالی کیڑا نہ ہو۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا پس اختیار کیا اس نے سمندر میں سرنگ، وہ ٹفن ہل گئی، مچھلی کے ٹکڑے جڑ گئے، واپس زندہ ہو گئی، سمندر میں کود گئی اور جا رہی ہے تو پیچھے سرنگ بنا رہی ہے، عجائب جمع ہو گئے۔ عجائب جب جمع ہو جائے تو نسیان طاری ہوتا ہے۔ اس لیے بڑے عالم کے درس میں نااہل طالب علم کی تباہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ مستدرکات علم پکڑ نہیں سکتا۔ فلما جاوزا جب تھوڑا آگے بڑھے، قال لفتاہ فرمایا اپنے جوان سے، خادم سے، آتنا غدانا لاؤنا ہمارا ناشتہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں کہ ناشتہ غائب ہو چکا ہے۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا
ہم کو پہنچ چکا ہے اس سفر میں یہ تھکاوٹ، ناشتہ اس وقت کرو جب خوب بھوک لگی ہو، اور ناشتہ ہلکے پھلکے شوربے میں، رات کی باسی روٹی یا صبح کی تازی پکی ہوئی، اور سالن گاڑھا نہ ہو، پتلا ہو جس میں پلیٹ نظر آتی ہو، تاکہ دن بھر تکلیف نہ ہو۔ اور ناشتہ کرنا بھی اولیاء و انبیاء کی سنت ہے۔ جنون نے بکمال عذر کر لیا تو حضرت نے کہا یہی جگہ تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ قال ذلک ما كنا نبغي، فرمایا یہی تو وہ جگہ ہے جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ فارتد على آثارهما قصصا، واپس ہوئے نشان قدم ڈھونڈتے ہوئے۔ بھئی واپس جاؤ یار، کہاں مچھلی گم ہو گئی؟ فوجدا عبدا من عبادنا، پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے۔ اللہ فرماتے یہ ایک خضر نہیں، ایسے کتنے ہیں۔ آتینا رحمتن، ہم دے چکے تھے اس کو رحمت، من عندنا، اپنے پاس سے، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے سکھا دیے تھے ان کو اپنے پاس سے علم۔ علم لدنی حاصل تھا اس کو۔ اس کا نام بلیا بن ملکہ ہے، اور وہ خضر کہلاتے ہیں۔ اس کی کوئی قوم قبیلہ نہیں ہے، دریاؤں اور جنگلوں میں گمگشتے کو راستے بتاتے ہیں۔ درست بات یہ ہے کہ وہ تکوینی نبی ہے، تشریعی نہیں ہے، اور درست بات یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن مختلف حیات میں ہے۔ 4 آدمی اس کی موت کے قائل ہے، ان میں ایک امام بخاری ہے، قاضی ایاز ہے، ابن الجوینی ہے، اور ایک آدھ اور ہوں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس کی حیات کے قائل ہے۔ کہتے ہیں کہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی جب تفسیر مظہری لکھ رہے تھے تو انہوں نے اپنے شیخ مرزا مظہر جانان سے کہا کہ آپ تو اولیاء اللہ میں سے، آپ پتہ کریں کہاں ہے خضر۔ انہوں نے صفت بصیر کا مراقبہ کیا اور پھر بتایا کہ وہ مر چکے ہیں لیکن دوسری شکل میں آ چکے ہیں۔ مطلب یہ کہ دنیا کے اعتبار سے اگر فوت بھی ہو گئے تو اپنے زندہ تابندہ اعمال کے ذریعے اللہ نے ان کو عجائب کے اظہار کے لیے رکھا ہے۔ ایک عالم نے کہا کہ سوال سے تو مشکل جواب مرزا مظہر جانان نے دیا۔ وہ پہلا سوال تو آسان تھا، یہ تو اور مصیبت ہو گئی۔ 3-4 موقعوں میں اس عاجز فقیر نے خضر کو دیکھا ہے، یا ہمارے کنویں کے سلسلے میں بھی نظر آئے تھے اور مجھے کہا یہاں پر کنواں بناؤ، ادھر مینار بناؤ۔ میٹھا پانی 27 فٹ پر نکل آیا، اور 2-3 واقعات اور بھی ہے، ابھی مجھ میں ہمت نہیں ہے بیان کرنے کی، وہ بھی خالص خضر کی آمد تھی۔ ان پر کوئی عقید اسلامی بنا نہیں ہے۔ اگر وہ زندہ بھی ہو تو عجائب قدرت میں سے ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آئے، تو ایک جواب تو یہ دیا جاتا ہے کہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں آئے، موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس جانا پڑا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مسند امام شافعی کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ آ چکے ہیں، اور جنازہ رسول میں بھی انہوں نے بڑی تقریر کی ہے، زبردست تسلی دی۔ بعد میں ابو بکر نے صحابہ کو کہا کہ یہ خضر تھے۔ اور اصابہ فی تمیز الصحابہ میں حافظ ابن حجر نے عمر ابن عبدالعزیز کا اثر نقل کیا جو مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، اس سے بھی پتہ چلا ہے کہ خضر زندہ ہے۔ ہمارے اکابر اور بزرگ مولانا انور شاہ، حضرت بن نوری، سب کے سب قائل ہے کہ حضرت خضر زندہ ہے۔
فتاوی حدیثیہ میں حیتمی نے تو اجماع نقل کیا ہے. قال له موسیٰ، فرمایا ان سے حضرت موسیٰ نے، هل اتبعک، میں آپ کا اتباع کرنا چاہتا ہوں، الی ان تعلمنی، کہ مجھے سکھا دیں گے، مما علمت رشدا، وہ جو آپ کو علم دیا گیا ہدایت و ارشاد کا. دیکھے کہ عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں اتبعک. جب تک طالب استاذ کا متبع نہ ہو، حاشا وکلا کہ اس میں استاذ کے کمالات آ جائیں. اللہ اللہ. قال انک لن تستطیع معی صبرا، خضر نے کہا آپ نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ صبر. ایک تو میرے کام سارے الٹے پلٹے، شریعت موسوی کے خلاف ہے، اور ثانیاً اتنی بڑی عمر کا طالب برداشت کرنا کوئی آسان کام ہے. اور تیسرا یہ کہ ایک آزمائش و امتحان تھا نا، آزمائش و امتحان ہمیشہ سخت رہتا ہے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کیسے صبر کرو گے ان کاموں پر جس کا تمہیں ہے ہی نہیں اطلاع. قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، فرمایا ان قریب پاؤ گے مجھے صبر کرنے والا. وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور خلاف نہیں کروں گا آپ کے کہنے کا. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کا جملہ زیادہ بلیغ اور فصیح ہے کہ ایسے بہت صبر کرنے والے ایک میں بھی ہوں گا. قال فإن اتبعتنی، خضر نے کہا اگر ساتھ رہنا ہے فلا تسألنی عن شیء، پوچھو گے نہیں کچھ بھی. حالانکہ علم کا مقصد ہی سوال ہے. حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ بیان کروں خود تجھ کو اس کا حال. کتنا سخت پابندی لگائی. ٹھیک ہے ہمارے یہاں پڑھے آپ، لیکن آپ سوال نہیں کریں گے. ہاں اللہ اللہ. کہتے ہیں کہ میر سید جرجانی نے جب میر قطبی اور رسالہ شمسیہ دیکھا اور اس کو پتہ چل گیا کہ شمس الدین زندہ ہے جوزجان میں، وہ ان کے پاس پڑھنے چلا گیا. تو شمس الدین بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کے بمیں آنکھوں پہ پڑی تھی. انہوں نے دونوں بمیں اٹھائی. کہا کون؟ کہا میر سید آیا ہوں جی. کائے کے لیے؟ کہا پڑھنے کے لیے. کہا کیوں؟ کہ آپ کا رسالہ میر قطبی اور شمسیہ میں نے دیکھا. اب وہ جوانی کا عالم تھا دیوانے، اب میں کہاں پڑھا سکتا ہوں. تو میر سعید رونے لگا. تو آپ نے کہا اچھا میرا شاگرد ہے مصر میں اور اس کا نام ہے مبارک شاہ، اس کے نام خط دیتا ہوں. وہ بہترین پڑھاتے ہیں اور اس جیسے پڑھائے گا جیسے مجھ سے پڑھا ہے. شمس الدین نے میر سید جرجانی کو خط دے دیا اور وہ چلا گیا مصر اور مبارک شاہ سے ملاقات کی. مبارک شاہ نے کہا یہ وقت تو داخلے کا نہیں ہے مگر استاذ نے لکھا ہے، داخلہ تو ضروری دوں گا. اور ایک اشرفی روز مجھے دو گے اور سوال بالکل نہیں کرو گے. تو میر سید کہتے ہیں کہ یہ دو باتیں تو آسان تھی لیکن یہ سوال نہ کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ مصر میں مزدوری رات کو ہوتی ہے اور دو اشرفی ہر شخص کو ملتی تھی. ایک میں لیتا تھا، ایک استاذ کو دیتا تھا. کچھ دن جب گزر گئے تو مبارک شاہ مدرسے کے کمروں کے سامنے رات کو ٹہل رہے تھے. صرف ایک کمرے میں دیا جل رہا ہے، سوال ہو رہا ہے، جواب ہو رہا ہے، متن پڑھا جا رہا ہے، شرح ہو رہی ہے، استاذ پیش ہو رہا ہے، رد کیا جا رہا ہے. مبارک شاہ نے سمجھے کہ کئی طلباء دیکھا تو خالی میر سید بیٹھا ہوا ہے.
جب صبح ہوئی کہا سب سے آگے آؤ بیٹھو، تیرے جیسے طالب تو میں نے دیکھا نہیں۔ اور جب وقت پڑھنے ختم ہونے کا آیا تو بوری بھر کے اشرفی کا یہ آپ کے لیے انتظام کر رہا تھا، میں نے کیا لینا ہے، خالی ہاتھ نہ جانا۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے۔ اب لوگ کہتے ہیں یوشع ابن نون بابا بھاگ گیا، وہ یوشع ابن نون کا کیا کام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو مشکل سے داخلہ ملا، اور یوشع ابن نون اگر ہے بھی تو پیچھے پیچھے رہے۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ بیٹھ گئے دونوں کشتی میں تو خضر نے اس کو توڑا۔ قالا خرقتہا لتغرق اہلہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا توڑ دی تم نے کشتی کو، غرق کرنا چاہتے لوگوں کو۔ لقد جئت شیئا امرا، بہت نامناسب کام کر رہا ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا آپ سے کہ آپ صبر نہیں کر سکو گے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، کہا مت پکڑو مجھے، بھول گیا۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، نہ سختی کیجئے میرے معاملے میں گرانی ڈال کر۔ فانطلقا، آگے روانہ ہوئے۔ حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ مل گئے دونوں ایک لڑکے کو۔ فقتلہ، خضر نے اس کو پکڑا اور گدی علیحدہ کر کے پھینک دیا۔ قالا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہنے لگے مار ڈالا آپ نے ایک بے گناہ آدمی کو بغیر جرم کے۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ کام تو پہلے سے بھی زیادہ خراب ہے، پہلے تو خالی کشتی توڑی، اب تو آدمی کو مار ڈالا۔ نفس زکیہ، یہ کراچی میں جو بزرگ ہے عبداللہ شاہ، اس کا نام ہے، اور یہ امام مالک کا استاد ہے۔ امام مالک کہتے ہیں میں نے حفظت عنہ 90 فی 100، 100 میں 90 احادیث ان سے یاد کی۔ بنو امیہ قتل کرنے کے در پہ تھے تو یہاں سندھ آئے، گھوڑوں کا کام کرتے تجارت، کہ وہ ظالم یہاں بھی پہنچے اور اس پہاڑ کے اوپر اس کو ذبح کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ متقدم بزرگ نہیں ہے۔ اور آگے جو گجو میں ہے وہ شیخ ترابی، ربیع بن سبی، وہ امام محمد کے استاد ہیں۔ قال الم اقل لک، کہنے لگے کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے انک لن تستطیع معی صبرا، کہ ہرگز نہیں کر سکو گے میرے ساتھ صبر۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها، اگر میں نے سوال کیا آپ سے اس کے بعد، فلا تصاحبنی، مجھے ساتھ مت رکھیے، قد بلغت من لدنی عذرا، کیونکہ آپ پہنچ چکے ہیں میری طرف سے عذر کو۔ فانطلقا، آگے بڑھے۔ حتی اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ پہنچ گئے ایک بستی والوں میں۔ استطعما اہلہا، وہاں لوگوں سے کھانا کی طلب کی۔ یار ہم دو مسافر ہیں، کیا کوئی ہوٹل وغیرہ انتظام نہیں ہے، کچھ کھانا وانا تو دے دو۔ دستور تھا، آس پاس گزرنے والوں کو گاؤں والے کھانا دیتے تھے۔ فابوا ان یضیفوہما، پس انہوں نے انکار کیا مہمان بنانے سے، اشارہ ہے کہ مہمانی دینی تھی۔ فوجدا فیہا جدارا، پس پایا انہوں نے وہاں دیوار، یرید ان ینقض، جو گرنے والی تھی۔ فاقاما، خضر نے سیدھی کی۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، فرمایا اگر آپ چاہتے تو لے لیتے اس پر اجرت اور اس کے کھانا کھا لیتے۔ قال خضر نے کہا ذا فراق بینی و بینک، یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان۔ سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ان قریب بتا دوں گا انجام ان کاموں کا جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ پہلا کشتی توڑی، پھر لڑکا قتل ہوا، پھر دیواریں کڑی کی، 3 آزمائشیں گزری۔ اس سے پتہ چلا کہ سال میں 3 امتحان ہونا چاہیے، سیمائی، ششمائی، سالانہ۔ جن لوگوں نے 2 یا 1 کیا ہے وہ قرآن کریم کے فحوا سے ناواقف ہے، انہوں نے ایک دوسرے کی سہولت تو دیکھی ہوگی، قرآن کے عروج اور
رموز سے ناواقف ہے۔ اما السفینہ، تو وہ جو کشتی تھی، فکانت لمساکین، چند مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو کام کرتے تھے سمندر میں، عجیب مسکین تھے، سمندری جہاز چل رہا تھا۔ علماء کہتے ہیں مسکین اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس خرچہ ہو، ضرورت کے لیے پورا نہ ہو، اور فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ طنز والے نے تعریف غلط کی، الٹی کی۔ پس میں نے چاہا کہ عیب ڈالوں اس میں، آ رہے پیچھے سے بادشاہ جو پکڑتا ہے ہر کشتی کو بگار میں، غصبہ بگار میں۔ چنانچہ اس کشتی کو دیکھا گیا تو کہتے ہیں تو عیبناک ہے، اس میں سوراخ ہے، چھوڑو اسے۔ واپس خضر گئے اور تخت لگایا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، وہ جو لڑکا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، پس اس کے ماں باپ مسلمان تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں ڈر لگتا تھا کہ بہکا دے گئی ہے ان کو سرکشی اور کفر میں۔ بعض بچے ایسے جو ماں باپ کو تباہ و برباد کرتے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، بس ہم نے چاہا کہ بدل دے ان کا رب ان کے لیے بہتر اس سے، اور بہترین رشتہ اور ناطہ دے دے۔ علماء کہتے ہیں اس بچے کے بعد ان لوگوں کا ایک لڑکی ہو گئی، اور اس لڑکی کے بطن سے آگے چل کر انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور وہ جو دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، پس وہ دو یتیم بچوں کی تھی شہر میں۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے خزانہ تھا ان کا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والد بہت اچھے بزرگ تھے۔ اللہ اللہ، صلاح کام آتا ہے۔ پس ارادہ کیے تیرے رب نے کہ پہنچو دونوں جوانی کو اور نکالے اپنا خزانہ، یہ رحمت ہے تیرے رب کے ہاں سے، میں نے نہیں کیا کچھ بھی اپنی طرف سے۔ خضر کہتا ہے ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ انجام ہے ان باتوں کا جس سے آپ کا صبر نہ ہو سکا۔ اللہ اللہ، آدمی بیمار ہو گیا، مرنے لگا، خزانہ موجود ہے، نگران کوئی نہیں ہے، خزانہ زمین میں رکھ کے اوپر دیوار چن لی اور دعا کی کہ یا اللہ جب لڑکے بالغ ہو جائے ان کو مل جائے۔ لڑکے ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، وہ دیوار ہلنے لگی۔ بحکم الہی حضرت خضر کو حکم ہوا کہ آپ یہ دیوار دوبارہ بنائیں۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ موسیٰ شریعت تشریع کے پیغمبر ہے اور خضر تکوینی ہے، پھر ان کے پاس کیسے گئے؟ آزمائش و امتحان ہے۔ دوسرا یہ کہ موسیٰ افضل ہے یا خضر، یہ میں امام راضی اور آلوسی اور سب دو پریشان رہے، حالانکہ بالکل واضح ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا نام تک نہیں لیا، اور موسیٰ موسیٰ موسیٰ، حضرت موسیٰ کی موجودگی میں وہ قابل ذکر نہیں ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ پوچھتے آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، آپ فرمائیے میں پڑھتا ہوں تمہارے سامنے اس کا کچھ حال۔ ذوالقرنین 200 سال اس کی حکومت ہوئی، اس کے سر پر تاج تھا، اس میں 2 سینگ لگے ہوئے تھے، اور قرنین کا یہ مطلب یہ ہے کہ جن و انس دونوں کے بادشاہ تھے، اور قرنین کا یہ مطلب یہ ہے کہ شرق اور غرب دونوں اس کے سامنے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے خانہ کعبہ میں ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہاں کا خیال ہے؟ کہا آب حیات نکلنے والا ہے۔ میں نے کہا تھوڑا سا پی لوں تاکہ یہ موت سے بے فکر ہو جاؤں، موت بڑی مصیبت ہے۔ آپ نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے خضر یا بانجا ہے، اس کو ساتھ رکھو، بہت قابل ہے، اس کا نام ہے بلیا بن ملکہ۔ چنانچہ وہ ساتھ ہو گئے۔ چلتے 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 اس علاقے میں پہنچے جہاں پر زمین اور آسمان کی کتابوں سے پتہ چلا تھا کہ آب حیات چمکنے والا ہے، وہ چمک گیا، لیکن حضرت ذوالقرنین کچھ فاصلے پر تھے۔
اور اس پانی کا ایک وقت ہوتا ہے پھر واپس غائب ہوتا ہے. تو خضر نے لیٹ کر یا چلو بھر کے پی لیا. اس لیے نظامی صاحب کہتے ہیں تہے دستان قسمت راچ سود از رہبر کامل کہ خضر از آب حیوان تشنمی آرد سکندر را. ان کی قسمت میں نہ ہو تو حضرت خضر کو پانی مل گیا اور ان کو نہیں ملا. ہاں، اور ہم نے سلطنت دی ان کو زمین میں اور دی ہر چیز سفر کے لیے. پس لگ گئے ایک اور سفر کے پیچھے، یہاں تک کہ جب پہنچے مشرق سورج کے ڈوبنے کی جگہ، پایا اس کو کہ وہ ڈوب رہا ہے ایک چشمے میں سیاہ، اور پایا اس کے آس پاس لوگ. ہم نے کہا ہے ذوالقرنین یا تو ان کو سزا دے یا ان کے ساتھ احسان کرے. فرمایا اگر وہ ظالم ہو تو سزا دوں گا، اور اگر وہ رب کو ماننے والے ہیں اور اگر وہ رب کو نہیں مانتے تو اللہ خود سزا دے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی ایمان لائے اور عمل کیا نیک، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کے لیے بدلہ بہترین ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اس کے ساتھ آسانیاں کریں گے. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر ایک اور سفر کے پیچھے پڑ گئے. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جب پہنچ گئے سورج نکلنے کی جگہ. وَجَدَهَا تَتْلُو عَلَىٰ قَوْمٍ، پایا کہ طلوع ہو رہا ہے قوم پر. لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا، ہم نے نہیں چھوڑا ان کے اور سورج کے درمیان کوئی آڑ. اور یوں ہم نے گھیر لیا جو اس کے پاس علم تھا، اور پھر پیچھے پڑ گیا ایک اور سفر کے. حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب پہنچے دو پھانکوں کے بیچ میں. وجد من دونہما قوما، پایا وہاں پر بھی ایک قوم. لا یکادون یفقہون قولا، ممکن نہ تھا کہ وہ سمجھ لیتے بات. کوئی عجیب و غریب قوم تھی. قالوا یا ذی القرنین، ترجمان کے ذریعے کہا ہوگا اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہاں یاجوج ماجوج فساد مچاتے ہیں ملک میں. فَهَلْ نَجْعَلْ لَكَ خَرَجًا، کیا ہم دے آپ کو تاوان، عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کہ کھڑے کر دے آپ ہمارے ان کے درمیان میں ایک روک. حضرت ذوالقرنین کے محیر العقول طاقت توانائی اور لشکر اور لاؤ لشکر دیکھ کے اس قوم کو خیال ہوا کہ ایک ناکارہ قوم ہے یاجوج و ماجوج، وہ سال کے کسی دن بھی آ کر ہماری فصلوں کو، جانوروں کو، انسانوں کو کھا جاتے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، فرمایا جو طاقت دی مجھ کو رب نے وہ بہت ہے. فاعینونی بقوت، میری مدد کرو جسمانی طاقت سے. اجعل بینکم و بینہم ردما، میں کھڑی کر دوں گا تمہارے ان کے درمیان ایک فولادی ڈیم. آتونی زبر الحدید، دیتے رہو لوہے کے ٹکڑے. حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب پہنچ گیا وہ دو پھانکوں کو. قال انفخوا، حضرت نے کہا پھونکو. وہ تو تانبے کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے، جب آگ لگا کے پھونکا تو تانبا پگھل گیا تو دراڑیں بھر گئی. اب یہ دیوار تا قیامت محفوظ ہو گئی. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، فرمائے دو مجھے بہاؤں اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا قطر. فما استطاعوا ان یظہروہ، نہ ان سے ہو سکے گا چڑھنا. وما استطاعوا لہ نقبا، نہ ان میں طاقت ہوگی اس میں سوراخ کرنے کی. قال ھذا رحمت من ربی، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کا رحمت ہے. فاذا جاء وعد ربی، جب آئے گا میرے رب کا وعدہ. جعلہ دکا، اس کو کر دے گا ایک ہی دکا، ریزہ ریزہ. وکان وعد ربی حقا، اور ہے میرے رب کا وعدہ پکا. جمہور علماء محدثین و مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ذوالقرنین نے ان کا راستہ روکا ہے. وہ روزانہ آتے ہیں اور پھر توڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے.
قرب قیامت میں انشاءاللہ کہہ کر کے توڑیں گے. لیکن حضرت امام الحسن مولانا انور شاہ نے کہا ہے کہ یہ تعبیرات کمزور ہیں، اور فرمایا کہ یاجوج ماجوج ان کے راستے میں ایک طرف سے ذوالقرنین نے ڈیم کھڑا کیا تھا، بقیہ اطراف سے وہ پھیل چکے ہیں، اور یہ یورپی اقوام، امریکن، یہ سب وہی یاجوج ماجوج ہے. اور فرمایا کہ انسائکلوپیڈیا آف برطانیہ میں برطانیہ نے، جرمنی نے اعتراف کیا ہے کہ ہم ماجوج کی اولاد میں سے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو چھان مارا، ایسے کوئی ریاست نہیں، ایسے کوئی پہاڑ نہیں. تو علامہ آلوسی نے کہا یہ بات غلط ہے. اب بھی ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں انسان کے قدم نے قدم اس کو ٹچ نہیں کیا، تو پوری دنیا کا احاطہ ناممکن ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کو بعض میں چڑھتے رہیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک دیں گے بنسری میں. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اکٹھے کر دیں گے ان سب کو. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور پیش کر دیں گے دوزخ اس دن کافروں کے سامنے پیش کر کے. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، کافر وہ ہے جن کی آنکھیں پردے میں ہے یاد الہی سے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور ان سے ہو ہی نہیں سکتا ہے سننا، کام کی باتیں نہیں سن رہے. خلاصہ سورت، افحسب الذین کفروا، کیا گمان کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ بنایا انہوں نے میرے بندوں کو میرے علاوہ کارساز. یہ عجیب بات ہے کہ ہمیشہ ان کی شرک